فوسوس لہما، ان دونوں کو وسوسہ دلایا. اگر ہوتا نا فوسوس لہو تو سنگولر کا صیغہ ہوتا، لہم ہوتا تو پلورل کا صیغہ ہوتا. اچھا وہ پلورل کا صیغہ بھی بعض جگہ آیا ہے، وہاں پہ پوری انسانیت کو اللہ نے مراد لی ہے کیونکہ انہی دونوں سے آگے نسل چلنی تھی نا. لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی تثنیہ کا صیغہ ہے. فوسوس لہما الشیطان، تو ان دونوں کو وسوسہ دلایا شیطان نے، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے. اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی جنتی لباس تھا جو دونوں کو پہنایا گیا تھا، اور وہ جیسے ہی پھل کھایا ان کے جسم سے وہ لباس اتر گیا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر آشکار ہو گئی. یعنی یہ فربیڈن فروٹ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوئی. اب وہ جنتی لباس کس طرح کا تھا اس کی کوئی تفصیل آئی نہیں ہے. مختلف روایتیں، اب اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہ ناخن جو ہے یہ اس جنتی لباس کی باقیات ہیں. خیر میری تو نہیں عقل مانتی کہ اس طرح کا کوئی لباس ہو، یہ تو بڑا ہارڈ ہے، پورے جسم پہ تو یہ ہو، واللہ عالم. باقی اس میں صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ ان کے جسم کے جو جنتی لباس تھا وہ اتار دیا گیا اور شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی. اس میں یہ بھی شائبہ ملتا ہے کہ شاید اس سے پہلے سیکس کے حوالے سے کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، نہ یہ پتا تھا کہ یہ چھپانے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس کھانے کی وجہ سے ان کے اندر یہ کمپیٹنسی پیدا ہوگی کہ ان کو اس چیز کی شناخت بھی ہوگی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں نا ان کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ کودتی ہیں. جس کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہو وہ بیچارہ ان کاموں میں نہیں پڑتا. عیاشی سارے وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جتنا کھاتے ہیں اتنی شہوت ان کے اندر کودتی ہے. وقال، اور کہا، کس نے؟ شیطان کی طرف آ رہا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ دلایا تو وہ کون سا وسوسہ تھا؟ ما نہاکما، تم دونوں کو نہیں منع کیا گیا، ربکما، تم دونوں کے رب کی طرف سے، عن ہذہ الشجرہ، اس کھانے سے متعلق کہ تم نے یہ درخت کا کھانا نہیں کھانا، اس کا فروٹ نہیں کھانا، الا، مگر اس لیے، ان تکونا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ہو جاؤ ملکین، فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے بن جاؤ. شیطان نے انہیں وسوسہ کیا دلایا؟ اچھا اب وہ کہتے ہیں جی شیطان کی شکل میں آیا تھا. او بھائی جس شکل میں بھی آیا تھا آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ وہ جی شیطان جنت کے اندر کیسے چلا گیا؟ بڑی عجیب و غریب روایتیں مشہور کی ہیں. جی سانپ کی شکل میں تھا، وہ جناب دروازے کے نیچے سے گھس گیا. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب اسے قدرت دی تھی وسوسہ دلانے کی تو شیطان کو فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے آزمائش کے لیے. اصل مقصد یہ کہ آپ نے اس بات کے اوپر توجہ کرنی ہے کہ شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا کیسے ہے. اسے لمبی امیدیں دلا دیتا ہے، جینے کی خواہش ہمیشہ کے لیے یہ انسان کے اندر موجود ہے. انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، اور یہ خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی پوری کر دے گا، ہمیشہ کی زندگی اسے مل جائے گی. ٹھیک ہے، ایک یہ خواہش ہے. دوسرا خدا بننے کی خواہش ہے انسان کے اندر، اسی لیے انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا اس درجے میں کہ خدا کی جو کوالٹی ہے کن فیکون، کہ جو خواہش کرو وہ تمہیں مل جائے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ دے دے گا. البتہ خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا، ظاہر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے. ہماری زندگی مستعار ہے اللہ سے، اللہ کی ذاتی ہے، ہماری ادھار کی ہے. ہم بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن اللہ کے عطا کرنے پر. اللہ کی زندگی اپنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہماری خواہشات کی تکمیل اللہ کی وجہ سے ہوگی، کن فیکون، یہ اللہ کی عطا سے ہوگا. اللہ کی یہ کوالٹی اپنی ہے. والحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے.
اسی کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے منی گاڈ، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی انسان کی وہ چھپی ہوئی خواہش، اچھا مجھے بتائیں انسان کے اندر جو یہ خواہش ہے یہ رکھی کس نے؟ اللہ نے۔ کریٹر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ یہ آتا ہے نا سورۃ الملک میں، اسے پتا ہے اس نے کیا کیا خواہش رکھی ہے۔ سیکس رکھا ہے، اللہ نے حوریں رکھ دی ہیں۔ کھانے کی خواہش رکھی ہے، ہر کھانے کی چیز وہاں پہ موجود ہے۔ انسان کی مرضی چلے، خدائی کا دعویٰ کیوں کیا فرعون نے؟ تاکہ اس کی مرضی چلے، لوگ اس کی بات مانیں، اس کا آرڈر چلے۔ سر فرعون کو تو مصر ملا تھا، بخاری مسلم اٹھائیں، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا ہزاروں لاکھوں سال کا اپنا عذاب بھگتنے کے بعد، ڈائریکٹ نہیں، صرف ایک کلمے کی برکت سے سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ پلانٹ ارتھ، یہاں تو لوگ ایک ملک پہ حکومت چاہتے ہیں نا، ایک سٹی پہ حکومت چاہتے ہیں، یا زیادہ زیادہ پوری دنیا پہ چاہتے ہوں گے نا۔ وہ بھی دنیا پہ ان کی حکومت نہیں ہوتی ہے، دنیا کے انسانوں پہ ہوتی ہے۔ 2/3 تو سمندر ہے، اس کے اندر مخلوقات ہیں، مخلوقات پہ نہیں ہوتی ہے۔ کسی درخت کو کوئی امریکن صدر حکم دے کہ تو فروٹ اگا سکتا ہے، لیکن سر یہ تو ہر جنتی کو وہاں پہ مل جانا ہے، 10 گنا بڑی جنت۔ یہ جو اتنی گلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں یہ سرکار ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے باپ کی میراث ہے، انشاءاللہ ہمیں ملنے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو وہاں پہ انسان کا حکم چلے گا، موت نہیں آئے گی، حکم چلے گا، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا۔ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی، مسلم میں تو ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، آج کے بعد بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، آج کے بعد کوئی بیماری تمہیں نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اور چوتھی چیز، اب اللہ تم سے ناراض کبھی نہیں ہوگا۔ یار یہ سب سے بڑی تلوار ہے جو ایک انسان کے اوپر لٹک رہی ہے۔ پوری زندگی بولین الجبرا ہے، 0 1 0 1 0 1۔ میں نے یہ ادھر 1 کر دینا ہے کیونکہ اس پہ اللہ کی رضامندی ہے اور ناراضگی نہیں ہے، یہاں میں نے 0 کر دینا ہے کیونکہ یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ جو ٹینشن کی زندگی ہے جو صحیح مسلم میں آئے کہ مؤمن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ ہے نا اس حوالے سے، ویسے تو حسنہ ہے سرکار، ہم سے کوئی پوچھے ہم قید خانے میں بھی جنت میں رہ رہے ہیں، یعنی میں تو اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے قید خانوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے میں ایک ہوں۔ میں ایک آزاد زندگی نہیں گزار سکتا، ونریبل ہوں نا، دعوت کے والے سے بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں سے خطرات لاحق ہے، کافروں سے نہیں، بزرگان دین کے ماننے والوں سے۔ لیکن جو فی دنیا حسن ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک غنی کر دیتا ہے، آپ گاڈ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو دنیا میں تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تکلیفیں ختم نہیں ہونی، اگر ہونی ہوتی تو پیغمبروں کی ختم ہو جاتی، حسین ابن علی کی ختم ہو جاتی، نہیں ختم ہوئی۔ جھیلنا آسان ہو جائے گا، اسی کو کہا گیا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو پھر واقعی وہ اپنی پرفیکٹ ڈیفینیشن میں حسنہ ہوگا۔ دنیا ناقص ہے، آخرت پرفیکٹ ہے۔ اس کی ایک اور بڑی مثال ہے، دنیا میں آپ جتنی مرضی محنت کر دیں، جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو آپ نے محنت کی ہے ایگزیکٹلی اتنا آپ کو ملے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کم محنت کی، زیادہ مل گیا، کیونکہ دنیا میں یہ نقص ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ یہ آخرت کے بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں نہیں ہے۔ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہی ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہے، دنیا میں اگر کسی نے ایفرٹ پٹ کی ہے نا، ایٹ لیسٹ اتنا تو اسے ملے گا، بلکہ اتنا بھی نہیں، قرآن نے کہا 10 گنا، اور کسی کے لیے 700 گنا، کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ۔ آخرت میں یہ نقص نہیں ہوگا، یہ دنیا کا نقص ہے کہ ایک بندہ ایفرٹ کرتا ہے، کامیاب ہو بھی سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ آخرت میں اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، 10 گنا اس کو ملنا ہے کم از کم۔
اسی بات کو اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے نا بار بار آخرت کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ بات کیوں کہتا ہے اللہ؟ دنیا کے لیے تو نہیں کہتا، کیونکہ دنیا کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا انہیں اپنی مرضی سے دینی ہے، اس لیے دنیا میں اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا ہوا اس طرح کا. آخرت کا اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ رسولوں کے وعدے جھوٹے ہوں گے، نہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہوگا. جس نے محنت کی ہے، یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا منو تو اللہ نے جہنم ہی کی سٹ رہا ہے، نعوذ باللہ. کبھی بھی نہیں یہ کہنا چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے. لیکن چھڑا گمان ہی نہیں، نرا گمان نہیں، ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد. میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، دھڑلے سے برائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی اللہ بخش دے گا، مجھے پتا ہے. تو انہوں کچھ بھی نہیں پتا، ڈنگرا کچھ بھی نہیں پتا. اگر یہ بات ہوتی تو پیغمبر ڈرا کے جاتے. ہاں پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہاں جی آپ کو یقین ہے آپ نے جنت میں جانا ہے، تو آپ کہا کریں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ جو پیغمبروں کی پیروی کریں گے ہم انہیں جنت میں بھیجیں گے. یہ قصہ آدم اور ابلیس جب شروع میں آیا ہے سورۃ البقرہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. پھر ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب جب کبھی بھی کوئی میری طرف سے ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو بھی قرآن کی یا کتابوں کی پیروی کر لیں گے پیغمبروں کی، انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہوں گے اہل جہنم، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم اجرنا من النار. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. تو وہاں پہ دیکھ لیں اللہ نے وعدہ کر دیا ہے آخرت میں کوئی نقصان نہیں. اس لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے ہم کسی کے عمل کرنے والے کے عمل میں کمی بھی نہیں کریں گے، اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ رول نہیں ہے نا. انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ اگر محنت کا رزلٹ ہی نکلنا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تھوڑی محنت کی ہے، وزیر اعظم تو کوئی نہیں بنے. ہاں کسی کو خیال آ سکتا ہے نا، ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آخرت کے لیے جو محنت کرتا ہے نا اسے انعام مل جانا ہے، اس کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا. اب یہ انسان کے اندر خواہشات کچھ چھپی ہوئی ہیں، وہ پوری ہونی ہے جنت میں جا کے، لیکن خواہشات اندر موجود ہیں. یہ ساری باتیں مجھے اس لیے ذہن میں آئی، یہ بڑی ایک بعض اوقات چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب انسان کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اب انسان کو کون سی چیز ہے جو وسوسہ دلا رہی ہے کہ وہ فرشتہ بننے کی خواہش کر رہا ہے؟ بھئی تیرا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو گرا رہا ہے؟ اور دوسری بات او تکونا من الخالدین، کہ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ. یہ وہ چیز ہے کہ انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. انسان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ موت مجھے آنی ہے. شیطان نے اسے یہ وسوسہ دلایا کہ اگر یہ درخت کا تو نے پھل کھا لیا تو جو بھی اسے کھائے گا اسے موت نہیں آئے گی، وہ فرشتوں کی طرح ہو جائے گا. کیونکہ فرشتوں کو بھی موت نہیں آنی، وہ قیامت کی موت تو آنی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے ان کے لیے. تو انسان کے اوپر جزوی فضیلت فرشتوں کو یہ حاصل ہے. موت بہرحال ایک نقص تو ہے نا دنیا کے اعتبار سے، یہ تو نیک بندہ بھی پسند نہیں کرتا موت کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں، وہ جو حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، وہ والی حدیث، اس میں یہ بھی الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات سے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مجھے ہوتا ہے جب میں اپنے نیک بندے کی روح کو قبض کرنے لگتا ہوں. کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے نا، کون نہیں رہنا چاہتا. اچھی صحت والی زندگی اللہ سے مانگنی چاہیے. جتنی زندگی زیادہ ہوگی آپ اتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں. رزیل عمر تک نہ پہنچایا جائے وہ تو دعا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ زیادہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کو ہوتی ہے نا. یار موسیٰ علیہ السلام نے نہیں تھا تھپڑ مار دیا اسرائیل کو، بخاری مسلم میں آتا ہے.
تو وہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کے اندر موجود ہے. تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی برگاہ میں مقرب بنایا ہے، فرشتے میرے لیے گرا دیے ہیں سجدے میں تعظیماً، عبادت کا سجدہ نہیں تعظیم کا، تو اب میں نے کون سی ایسی چیز میں سے حاصل کرنی ہے. لیکن یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے، اور اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھا کرو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں پر قناعت اور صبر نصیب ہوگا. اوپر نہیں دیکھنا اپنے سے. حالانکہ انسان اوپر تھا، پھر بھی انسان نے اپنی ایک کمزوری دیکھی کہ مجھے تو موت آنی ہے، اور یہ فرشتے کے اندر کوالٹی، بس وہ ایک کوالٹی دیکھی، باقی ساری چیزیں بھول گئے اور وہ فروٹ کھا لیا. یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی، وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے، اور تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے، میں وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے تو مریا تہاڈا خضر. ٹھیک ہے نا، میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے. خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں، کیونکہ قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں کہ جب میرا وہ پیغمبر آ جائے تو اے نبیو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر تم اس وعدے سے پھرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے، تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تم پہ گواہ ہوتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ غزوہ بدر میں صحابہ اکرام مہاجرین اور انصار تو پروانہ وار حضور پہ اپنی جان نثار کر رہے تھے، خضر اس ٹائم کتنے سی؟ اے منو دسیا جائے، حضرت طلحہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا احد کے اندر تیر روکتے ہوئے، خضر کتنے سی؟ ٹھیک ہے، ایسے ہاتھ ٹوٹ نہ جان جو دعویٰ کرن اور اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے نہ پہنچے، اگر ایگزسٹ کرتے ہو، وہ ہے ہی نہیں تھے. یہ سب جعلی کہانیاں تھی. یہ خضر جو ان کو ملتا ہے وہ شیطان ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آئے آپ نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ نے کہتے ہیں نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، پھر بھی نٹ جائے گا انشاءاللہ. یہ پریکٹیکلی ہوا ہے نا جی. وہ آپ پتہ یہ شاہ دولے کی چوئی ہے نا، پکڑ لے نا کسی کو، آج کل تو وہ واردات بھی کر رہی، شاہ جی نے کام بھی پا چھڑے ساڑھے. تو یہ شاہ دولے کی جو چوئی ہیں نا، یہ بھیک مانگتی ہیں اور پھر آپ کو پکڑ لیتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ وہ بھیک دے نہ دیں. تو میرے سسر مجھے بتانے لگے، بلکہ تو کافی عرصہ پہلے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ میرے دروازے پہ آ کے وہ کھڑا ہو گیا، اٹھ ہی نہیں تھا رہا نا، بیلنے دے دروازہ کھٹائے، کہتے میں نے باہر نکل کے میں وابی ہوں، بھاگ گیا. ٹھیک ہے، وابی کہنے بھاگ گیا، اللہ تو نہ میں وابی نہ میں بابی کیتے ہی نہیں سی. تو وہ یعنی اتنی عقل شاہ دولے کی چوئیوں کو بھی ہے کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے ڈرامہ بازی میں نہیں آئیں گے. مولویوں کو نہیں عقل، شاہ دولے دی چوئیاں نو جنی عقل ہے نا انہی بھی نہیں تانوں آیا عقل، اینی انہوں بھی سمجھ ہے کہ اے بابیاں دے مننے والے نہیں کہ میرے کو ڈر جان. کانفیڈنس، ایک توحید آپ کو کتنا کانفیڈنس دے دیتی ہے. تو یہ بعض اوقات انسان کے اندر یہ کمزوری آ جاتی ہے، اس وجہ سے وقتی طور پہ ان کا اس طرف گمان گیا، شیطان نے کام ڈالا، وہ